اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے۔ گویا نبی علیہ السلام نے تعلیم کی اہمیت کو اس حدیث مبارکہ میں اجاگر فرمایا، اور نبی علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا تو پہلی وحی جو نازل ہوئی جب نبی علیہ السلام غار حرا میں موجود تھے تو جو 5 آیتیں اتری تھی، ان 5 آیتوں میں پہلی آیت اور پہلا لفظ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے یہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھیے جس رب نے آپ کو پیدا کیا، جس رب نے آپ کو اس دنیا میں وجود بخشا، جس رب نے آپ کو اس دنیا میں آپ کی آنکھوں کو کھولا، آپ اس رب کا نام لیجئے۔ میرے دوستو، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، قرآن کی اس پہلی آیت اور پہلے لفظ میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اور خصوصیت کے ساتھ اپنے آخری حبیب نبی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امتیوں کو یہ پیغام دلایا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، میری امت کے لوگوں، اے اللہ کے بندو، جب تمہارے نونہال، جب تمہارے بچے اب زبان کھولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس بچے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم دو، اللہ کا نام سکھاؤ، اللہ کا نام یاد دلاؤ، اس اللہ کا نام جس اللہ نے اس بچے کو بھی پیدا کیا، پوری سنسار کو پیدا کیا، سنسار کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ لیکن افسوس در افسوس آج ہم اور آپ جس نبی کی تعلیم میں، جس قرآن کے پیغام میں پہلا حرف، پہلی وحی، پہلا لفظ اقرا کہا گیا، آج ہم اور آپ اسی اقرا کی تعلیم سے دور نظر آ رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ وہ تعلیم وہ دولت ہے، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، اور یہی وہ علم ہے اگر آپ کے پاس آ جائے تو آپ روشنی کے مانند ہیں، چراغ کے مانند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی علم کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے حبیب آپ اپنی امتیوں کو کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ آدمی جو اہل علم ہے، جانکار ہے اور باصلاحیت ہے، اور وہ آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے، دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو، ابھی آپ کے نگاہوں کے سامنے یہ لائٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہاں اجالا ہے، روشنی ہے، اور سورج کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے پوری دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ علم کی مثال اسی سورج کی روشنی کی طرح ہے، سورج کی کرنوں کی طرح ہے، چاند کی روشنی کی طرح ہے کہ وہ خود علم جہاں پھیلتا ہے تو وہاں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر علم نہ ہو تو وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ٹی وی لائٹ تمام بجھا دیجئے، چاروں طرف سناٹا ہو جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا۔ تو میرے دوستو، اگر آج ہم اور آپ اپنی برادری کے اندر، اپنی مسلم قوم کے اندر اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نونہالوں کو، اپنے نوجوان بچوں کو اگر آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم سب کو وہی تعلیم کی قندیل کو ہاتھ میں اٹھانا ہوگا، تعلیم کی چراغ کو ہاتھ میں اٹھانا ہوگا، تعلیم کی لالٹن اور روشنی کو ہاتھ میں اٹھانا ہوگا، دنیا والوں کو دکھانا ہوگا۔ ایک وقت تھا کہ ہم مسلمان دنیا والوں میں علم بانٹتے تھے، دنیا والوں کو روشنی دکھاتے تھے، اور آج کا مسلمان اندھیرے میں ہے، اجالے کو ختم کر کے اندھیرے میں جا پہنچے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر اجالا چاہتے ہو، روشنی چاہتے ہو، اور اس دنیا میں اپنی عزت اور برتری اور فوقیت چاہتے ہو تو آؤ علم کے میدان میں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، عمومیت کے حساب سے ہر برادری میں تعلیمی گراف نیچے ہے، گرا ہوا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس شیر شاہ آبادی برادری میں تعلیم کا گراف اتنا نیچے گرا ہوا ہے، میں اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا، اس کی مثال میں نہیں دے سکتا، لیکن میں ضرور یہ کہوں گا میرے دوستو، ہم اور آپ اپنے اسلاف کو یاد کیجئے کہ وہ ایک وقت کھائے، 2 وقت کھائے، یا 2 وقت بھوکے رہ گئے، 1 وقت کھائے، لیکن
علم کے میدان میں وہ آگے بڑھے، علم کے میدان میں وہ ترقی کیے، علم کی روشنی کو، علم کی اجالے کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیے اور وہ ترقی کے منازل طے کرتے چلے گئے۔ لیکن آج ہم اور آپ دنیا کے پیچھے اس قدر مہو ہو چکے ہیں، دنیا میں اس قدر ملوث ہو چکے ہیں، دنیا کے پیچھے اس قدر بھاگ رہے ہیں کہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے تعلیم کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی۔ مجھے معاف کرنا، میری نگاہیں ہماری سرزمین کلیا گنج کے اندر، ٹیڑھا گاج کے اندر بارہا میں دیکھتا ہوں، اور اس مرتبہ کئی روز مجھے رونا تک بھی آیا ہے کہ دوسری برادری کے غیر قوم کے بچے صبح سویرے 6 بجے اپنی اپنی سائیکلوں میں کتاب اور کاپی کا گٹھر لے کر کانوینٹ میں جا رہا ہے، اسکول میں جا رہا ہے، کوچنگ پڑھنے جا رہا ہے، اور وہی شیر شاہ آبادی کا بچہ جو 13 سال کا ہے، 14 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 18 20 22 25 سال کا نہیں، 30 سال کا نہیں، ابھی 13 14 سال 15 سال کا ہے، اور اپنی سائیکل میں کچیا لے کر کے اور مراٹھا باندھ کر کے جا رہا ہے کھیتوں میں دھان کمانے کے لیے، دھان کاٹنے کے لیے، پٹوا کاٹنے کے لیے۔ میرے دوستو سوچو آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ دنیا چاند پر کمندے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، سورج کی شعاعوں کو جو ہے مسخر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس شیر شاہ آبادی برادری کے لوگوں کے پیٹ کی آگ ابھی بجھی نہیں ہے کہ دنیا کے پیچھے یہ بھاگ رہی ہے۔ مجھے معاف کرنا، میں کبھی بہت تلخ بول جاتا ہوں اور تلخ بولنا بھی پڑتا ہے۔ آج جتنے بھی مدرسے ہیں ان مدرسے کے ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مولوی کو جا کر پوچھو آج برابر حاضری نہیں ہے بچوں کی۔ کیوں حاضری نہیں ہے بچوں کی؟ بچہ گیا ہے مزدوری کرنے کے لیے، کسی کا مکئی روپ رہا ہے، کسی کا دھان کاٹ رہا ہے، کسی کا کھیت نوچ رہا ہے اور کچھ کر رہا ہے، لیکن اسکول نہیں آ رہا ہے، مدرسہ نہیں آ رہا ہے۔ میرے دوستو بھوکے رہو صحیح، پیٹ میں پتھر باندھو صحیح، لیکن اپنے نونہالوں کو پڑھاؤ۔ اگر اس دنیا میں عزت چاہتے ہو، اس دنیا میں سربلندی چاہتے ہو، ابھی ایم ایل اے صاحب بول رہے تھے قرآن کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے بہت ساری جو ہے ضعیف روایتیں آپ کے سامنے بول گئے، لیکن میں ان کی طرف نہ جاتے ہوئے میں ان کا جو پیغام ہے وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ آپ کو یہ میسج دے رہے تھے، پیغام دے رہے تھے کہ اے میرے شیر شاہ آبادی بھائیوں، اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھاؤ، اسے ہنر دو، علم سکھاؤ۔ لیکن آج ہم اور آپ ہنر سے پہلے، علم سے پہلے سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا کما کر کے لائے، میرا بیٹا مزدوری کر کے لائے اور ہمارے ہاتھ میں دے، ہم اس سے زمین خریدیں گے، گھر بنائیں گے، گاڑی خریدیں گے، فلاں کریں گے۔ میرے دوستو خود مزدوری کر لو، خود مزدوری کر لو، لیکن نونہالوں کی زندگی کو خراب مت کرو، برباد مت کرو۔ دنیا تعلیمی میدان میں آگے بڑھ رہی ہے، دنیا کے لوگ سائنسداں بن رہے ہیں اور ٹیکنیشین میں آگے بڑھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہماری برادری روزگار میں، مزدوری میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ کس طرح کھیت آباد کریں گے، جوت آباد کریں گے، مزدوری کریں گے۔ ارے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج ہمارے آپ کے نوجوان نونہال آج دیکھیے تو کیرلا میں، دیکھیے تو کشمیر میں، دیکھیے تو ممبئی میں، دیکھیے تو دلی میں، کون ہے یہ؟ پیٹ اتنا بڑا جہنم بن گیا ہمارا آپ کا کہ جب تک بچے کی مزدوری نہیں کھائیں گے، ابھی 15 سال کا نہیں ہوا ہے بیٹا، پہلے وہ مزدوری کر کے لائے، پڑھائی پڑھ کر کے کون آگے بڑھ گیا ہے، کون ترقی کر لیا ہے؟ ہاں مزدوری کر کے تو بہت سارے لوگ زمین خرید لیے، گھر بنا لیے، بنگلے بنا لیے، گاڑیاں خرید لیے، یہی مطمع نظر ہے۔ میرے دوستو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھاؤ، ان کو پڑھاؤ، لکھاؤ، سکھاؤ، اور جب وہ بچہ ہونہار بن جائے گا، پڑھ لکھ کر کے کوئی ہنر سیکھ لے گا، تو یہی وہ بچہ، یہی وہ نونہال ہمارا آپ کا اپنی برادری کے نوجوانوں کو، بچوں کو یہ آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ لہذا ہم اور آپ تعلیمی میدان میں آؤ۔ جو ہم میں کچھ لوگ پڑھنے والے اور کچھ لوگ اپنے نونہالوں کو پڑھانے والے، اتنے وہ پڑھاتے آگے بڑھے کہ اللہ اکبر، آج بھی گواہ ہے سعودی عرب کے مسجد نبوی کے اندر سابق مدرس رہ کے آئے دکتور امان اللہ صاحب، اور ابھی ہماری آپ کی برادری کا ایک نوجوان غالباً نور عالم نام سے ہے، نور عالم سلفی، جو مسجد نبوی کا مترجم بنا ہوا ہے، عربی سے اردو سے انگریزی ٹرانسلیشن کرتا ہے۔ جمعہ کا خطبہ جب مسجد نبوی میں ہوتا ہے تو اس کو اردو زبان میں وہ ٹرانسلیشن کرتا ہے۔ میرے دوستو جب ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو آگے بڑھاتے ہیں، اور کئی بچے الحمدللہ پروفیسر بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، اور ابھی بھی حال میں کئی ہمارے بچے نونہال، کئی بڑے ذمہ دار ابھی اوورسیئر بھی بنے، جج بھی بنے ہیں اور بن رہے ہیں۔ تو ایک دو کے بننے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے اس وقت جب ہماری برادری کے بچے، نوجوان اور لوگ بینکوں میں جاتے ہیں یا اور کہیں جاتے ہیں تو فوراً اپنے اس بینک
बैंक के इस खाते को लेकर के सामने आते हैं, इसको फिलअप कर दीजिए, इसको भर दीजिए, इसको पूरा कर दीजिए ताकि मैं 2000 रुपये 1000 रुपये बैंक से निकाल लूँ। आज भी हम इतने पीछे हैं कि अपने बैंक के उस फॉर्म को पैसा निकालने के लिए भर नहीं सकते, उसमें अपना नाम नहीं लिख सकते, उसमें अमाउंट दर्शा नहीं सकते। मेरे दोस्तों, कहाँ जा रहे हैं हम?